أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 سیکھیں گے. 135 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. آئیے شروع کرتے ہیں. والذین، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں. اذا فعلوا، اذا ذا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. فاحشتن، فا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آیا ہے، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ان حروف میں سے جب بھی کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتے ہیں. ظلموا، و مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. مو مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، جب بھی ان کے بعد حمزہ بشکل الف دوسرے کلمے کے شروع میں آتا ہے تو چھوٹی مد لگتی ہے، جسے مد منفصل کہتے ہیں. منفصل کے معنی ہوتے ہیں فاصلے پر، یعنی کچھ دوری پر، یعنی دوسرے حرف کے شروع میں. انفسہم، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. دیکھیں یہاں پر اب نون ساکن کے بعد فا، حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد ذال آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. تو میم ساکن کے بھی 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، جب میم آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، ادغام شفوی جس کو کہتے ہیں، اخفاء شفوی. اور میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان میں سے کوئی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. میم ساکن کے بعد ذال آیا ہے، وہ ہے کہ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. اظہار کا معنی ہوتا ہے مطلب میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم ذکر اللہ، را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اس کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر. فاستغفروا، فرو، رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را پر بھی پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. غین مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے پر پڑھا جائے گا. اس کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. لذنوبہم، نو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بہم، میم ساکن ہی رہے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں جس طرح سے آپ کو یہاں پر بتایا اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب. ومن نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے یا را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. یہاں پر بھی ادغام
مال گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ غین مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، فی الذنوب، رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، رو نہیں کرنا ہے، الذنوب کیونکہ آگے مشدد حرف ہے اس کے ساتھ ملے گا۔ نو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با کو کھینچنا نہیں۔ الا اللہ، اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے، وہ ملانے کی صورت میں ہا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ولم، میم ساکن کے بعد یا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر میم ساکن کے بعد ذال، میم ساکن کے بعد واو، اور یہاں پر یا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جب بھی یہ حروف آتے ہیں تو چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش یا ساکن ہوں یا مشدد ہوں، تو تب بھی یہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں۔ رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رو پیش کی وجہ سے پر بھی پڑھا جائے گا۔ علی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما، الف مدہ ہے، جب بھی الف خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ فعلو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ وہم، میم ساکن کے بعد یا آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، جس طرح سے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یعلمو، مو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ خدا حافظ۔